ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور بجٹ آنے والا ہے، لیکن بجٹ سے پہلے ایک تو وار کے اثرات ہیں ہی ہیں، پورے خطے کے اوپر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے اوپر اثرات پڑے ہیں، پیٹرولیم لیوی کو جس طرح بڑھایا گیا ہے، اینڈ بالخصوص کہ ہم نے اب ایک روٹین پریکٹس گورنمنٹ کی ہم نظر آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹیکس بیس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اسے بڑھایا جائے، ایک بڑا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، لیوی کو بڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ بھی رہے، آپ بھی فارمر ایڈوائزر ٹو منسٹر رہے، تو یہ کون ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے اور کیا یہی پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں ایک لفظ بولا، پاکستان کی جو ساری ڈبیٹ ہے وہ چلی گئی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. پاکستان کی ساری ڈبیٹ ہونی چاہیے، جو آپ نے ایک لفظ بہت اچھا زہیب بولا، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ نوکریاں یا اکانومیز گرو کرتی ہیں ایک ہی چیز سے، کہ سیونگز آ رہی ہوں پبلک سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہو انٹو پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ملک کی. ساری ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے. انوویشن کیا ہے، انٹرپرینورشپ کیا ہے، پیداواری صلاحیت کیسے بڑھ رہی ہے، مینوفیکچرنگ کیسے پنپ رہی ہے، سروس سیکٹر کیسے گرو کر رہا ہے، ایگریکلچر ہیلڈز کیسے بہتر ہو رہی ہیں. اب یہ جس گفتگو سے میں نے آج آغاز کیا ہے زہیب، چونکہ آپ گھر آئے ہیں میرے، تو میں نے یہ سوچا کہ ایک روایتی گفتگو سے آغاز نہ کیا جائے. اگر یہ سوچ لے کر ملک کو اب نہیں چلیں گے تو 14% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو ابھی آیا ہے نمبر، یہ سٹیگننٹ ہے پاکستان کا. اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایسٹ ایشیا 25 سے 30% اپنی اکانومی میں انویسٹ کرتا ہے، اپنی اکانومی کے حجم کا. چائنا، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کا بہترین دوست ہے، وہ 30 سے 35% کرتا ہے. ایون انڈیا 22-25 کرتا ہے، ویتنام 25-30% کرتا ہے. یہ سب کرنے کے لیے جن پالیسیز کا آپ نے ذکر کیا، اگر ایک ملک میں 29% کارپوریٹ انکم ٹیکس ہوگا، 10% سپر ٹیکس ہوگا، یہ ہو گیا 39%. اس کے اوپر ای او بی آئی اور لیبر کے اور ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، ان کو ملائیں وہ 5-6%، تو آپ آگئے 45% پہ. پر اب میں تو اونر ہوں اس کا، میں نے پیسے بھی نکالنے ہیں، تو جو ڈیویڈنڈ پہ 15% ٹیکس ہے پیسے نکال، تو تقریباً 54% ٹیکسیشن ہے. میں ایک سال میں 12 مہینے کام کرتا ہوں اور اس میں سے 6 مہینے کی کمائی جو ہے وہ واپس اسٹیٹ کو دے دیتا ہوں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا بجٹ دیٹ مسٹ بی ایڈریسڈ. کیوں؟ میں بار بار آج ہم سارا جو پروگرام ہے وہ انویسٹمنٹ پہ پاکستان کی رن کریں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہوں، آپ چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں چیزیں سستی ہوں. ان سب کا جو محور ہے وہ یہ ہوگی کہ انویسٹمنٹ ہو ملک میں. یہ ساری ڈبیٹ غلط ہو گئی ہے. اچھا، اب اگر آپ یہ بات مان لیں تو یہ تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ نے بڑی آبویس سی بات کر دی ہے کہ ہمیں ایک سپر ٹیکس کو نیچے جاتے ہوئے، میں ٹیبل پر فائنینس کی موجود تھا، میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ 29% کا جو ٹیکس ہے اس کو اگلے 3 سے 4 سال میں 25 کر دینا چاہیے. زہیب آپ 5 سال بعد بھی انٹرویو کر لینا، میرا جواب یہی ہوگا، چونکہ فائنانس منسٹری کی ٹیبل پہ وین آئی واز ایڈوائزر ٹو دا منسٹری، دس از واٹ آئی سیڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. سپر ٹیکس کس لیے لگتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. لیٹ سے کہ بول چینل اور باقی سارے چینلز ایب نارمل پروفٹ کما رہے ہیں یہ دنیا میں، اور یہ میں سب سے زیادہ اس لیے سمجھتا ہوں، آئی ایم این آسٹریلین ٹرینڈ اکانومسٹ. یہ ہم کموڈیٹیز پہ لگاتے تھے کہ کموڈیٹیز کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو ہم کہتے تھے یار یہ بڑے ایب نارمل پروفٹس آ رہے ہیں. یہ ہم نے ایب نارمل پروفٹس کو کیپچر کرنے کے لیے لگایا تھا. پاکستان اتھارٹیز نے اس کو ایک ٹیکس کا حصہ بنا لیا ہے. دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. سو بجٹ کے لحاظ سے آن دا ٹیکسز سائڈ میں نے سپر ٹیکس کا ذکر کر دیا، میں نے جو بدتدریج ہم نے ٹیکس آن مینوفیکچرنگ ہے اس کو کم کرنے کا ذکر کر دیا. پھر میں نے انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈس پہ ٹیکس ہے اس کو نکالنا چاہیے. ایک سی وی ٹی ہے، آپ اگر جائیداد باہر ہولڈ کرتے ہیں اس کو نکالنا چاہیے. ٹرن اوور ٹیکسز، پریزمپٹیو ٹیکسز، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں زہیب بہت اچھے اینکر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات یہ مان لیتا ہوں، سب سے زیادہ کماتے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ انکم ہے. آپ کو میں 38.15% پہ ٹیکس کر رہا ہوں. دس از ویری ہائی، اس کو 35 پہ لانا چاہیے. آگے چلیے، جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جو آج کل تو دفتر اور گھر کے وہ ملازمین ہیں جو کہ شاید لوور انکم میں ہیں، وہ 50,000 سے اوپر کما رہے ہیں.
کما رہے ہیں نا, آپ ان کو بھی ٹیکس کر رہے ہیں. آپ 6 لاکھ کی انکم پہ اس کو 8 لاکھ یا 10 لاکھ کرنا چاہیے. یہ بڑی اسپیسیفک پروپوزلز ہیں. یہ سب کرنا اس لیے لازم و ملزوم ہے کہ انویسٹمنٹ کا ایک ایٹماسفیئر نہیں بن پا رہا ان چیزوں کے بغیر. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ سب کرنے سے آپ جو ریونیو لوز کریں گے اس کی سوچ اس طرح رکھیں کہ اس سے اکانومی فارمل سیکٹر میں آئے گی, کہ لوگوں کو انسینٹیو ہوگا کہ نہیں یار اب ٹیکس کی رجیم کم ہے, ہم فارملائز ہو جائیں. لوگوں کو یہ بھی انسینٹیو ہوگا کہ ہم جب فارمل سیکٹر میں آئیں گے تو ہم بینک سے بورو کر سکیں گے. سو ایک پورا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے. پھر ریٹیل, ہول سیل, ایگریکلچر انکم ٹیکس. ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونسز میں ہے چاہے ہو, پر 79 ایئرز میں اگر آپ اس کا اجرا نہیں کر پائے, اس کا تخمینہ ہے پاکستان میں 800 ارب روپے کا. اس سال آپ 20-25 ارب سے زیادہ نہیں کلیکٹ کریں گے. تیسرا جو ٹیکس میں کہتا ہوں کہ پراپرٹی پہ لینڈڈ کلاس پاکستان کی جو لینڈڈ ٹیکسیشن ہے وہ نہیں دے رہی, کیپٹل گینز نہیں دے رہی. اگر پاکستان کے جو مسائل ہیں نا زہیب, یہ سمجھ لو یار کہ بڑے منسکیول ہیں. اس کو 3 سے 5 سال میں بالکل ڈفرینٹ اکانومی بنایا جا سکتا ہے, پر ہارڈ کالز کرنی پڑیں گی اس کے لیے. یہ تو ہو گیا کہاں سے کمانا ہے اور کہاں. دوسری سائڈ بجٹ کی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ایکسپینڈیچر سائڈ. بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سرکار جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, جس میں 43 ڈویژنز ہیں, 400 پلس اٹانومس باڈیز ہیں, وہ ادارے چلا رہے ہیں جو ادارے فیڈرل گورنمنٹ میں ہونے ہی نہیں چاہیے. مثلاً سب سے بڑا لا آف دا لینڈ ہمیشہ میں سمجھاتا ہوں ہمارا آئین ہے. آئین کی روح سے 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو پروونسز میں چلے گئے ہیں. زکوٰۃ, عشر, ایگریکلچر, انوائرنمنٹ, پاورٹی, ان سب پہ 700 ارب خرچ کرتے ہیں انکم سپورٹ پروگرام میں. یہ تو کام ہی نہیں ہے سرکار فیڈرل کا, یہ تو کام ہی پروونسز کا. پورے ایکسپینڈیچر کا ریویو کریں. جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کام نہیں ہے ان کا, اس کو نیچے دیں. 1100 ارب پلس کا فیڈرل گورنمنٹ کا PSDP کا بجٹ آ رہا ہے, اس کو نیچے دیں. اچھا, اب اگر یہ سارے کام کریں گے تو ایکسپینڈیچر مینجمنٹ بھی بہتر ہوگی, سروس ڈلیوری بھی بہتر ہوگی. ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی پھر 800-900 ارب کی ہم ٹوٹل سبسڈی پاور سیکٹر کو چلانے میں دے دیں گے. یہ وقت نہیں ہے کہ 3 ارب ڈالر ان کو دیا جائے. سو میک دا ہارڈ کالز دیر. یہ میں بار بار بات اس لیے کہتا ہوں کہ IMF انگیجمنٹ کی وجہ سے پاکستان 24ویں بار, زہیب میرے والد جو ہے نا یار, ہی لیوڈ فار 93 ایئرس, اور ان 93-94 سالوں میں وہ ایک بار زندگی میں ICU گئے, وہ بھی ان سیڑھیوں پہ جہاں سے آپ اندر آئے ہیں میرے گھر کے. تو ہی فیل اور ان کو چکر آیا تو انہوں نے ان کو ICU میں رکھا. آپ اپنی اکانومی کو 24 بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں. I mean, this is not the way to run a country. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ IMF کو لے کر حکومت کے پاس ایک بڑا زبردست جواز ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہمارا یہ مجبوری کا فیصلہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم IMF کے آگے مجبور ہیں. آپ بھی پروگرامز کا حصہ رہے IMF کے پروگرامز کا پاکستان کی طرف سے, تو کہاں پہ مجبوری ہوتی ہے؟ مثلاً آپ پیٹرولیم لیوی کی ہی بات کر لیں تو مجبوری کہاں تک ہے, حکومتی پالیسی کہاں تک ہے؟ پاکستان ایک تو IMF کے پاس جاتا کیوں ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس لیے کہ وی رن آؤٹ آف ڈالرز. یہ آسان ترین, آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو آسان سمجھائیں, وی رن آؤٹ آف منی, وی رن آؤٹ آف ڈالرز. ڈالرز چھاپے نہیں جا سکتے. جب ہم لاسٹ ابھی IMF کی انگیجمنٹ پہ گئے ہیں تو 3.5 ارب ڈالر پڑے تھے ہمارے ریزروز میں. مہینے کے امپورٹ بل 5 ارب ڈالر کا تھا. وی ووڈ ہیو ڈیفالٹڈ, سو یو وینٹ ٹو دی IMF. تو یہ اتنا ہی سادہ ہے. ایکسپورٹ امپورٹ کا ایک بہت بڑا گیپ ہے ٹریڈ کا, پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. اب جب آپ ICU کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی آپ کو شاک تھیراپی تو کرتا ہے, بیکاز یو آر ان دا ICU. تو یہ جو ساری تھیراپیز ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن, اب 1468 ارب 1468 بلین کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ان دی PDL پیٹرولیم لیوی. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پیٹرولیم لیوی کیوں لگی تھی, کیونکہ میں ٹیبل پہ تھا جب لگائی تھی. ہو یہ رہا تھا کہ NFC 2014 کے بعد آپ نے نہیں کیا دوبارہ. اب میں بار بار کہتا ہوں نا کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کرنے چاہیے نا یار. ہم IMF کو بہت بلیم کریں. IMF نے کہا تھا کہ 2014 سے لے کے 2026 تک آپ دوبارہ نہ NFC کو ریویو کریں. کیوں نہیں کیا آپ؟ مطلب 12 ایئرز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.